الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اور اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ گزشتہ آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے کل آ چکا تھا کہ یہ آیات ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں ان برگزیدہ شخصیات کا تذکرہ ہے جو عیسائیوں کے ہاں بھی مقدس سمجھے جاتے ہیں، عیسائیوں کے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان کے مسلمانوں اور ان کے تصور میں فرق ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے ہیں، اور عیسائیوں نے اپنے عقائد میں تبدیلی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا تھا۔ حضرت مریم کے بارے میں بھی مسلمانوں اور ان کے تصور میں بنیادی فرق تھا۔ اب ان آیات میں مسلمانوں کو ان مقدس شخصیات کے بارے میں حقیقی معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ جس وقت عیسائی بادشاہ نے حبشہ میں مسلمان مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کس مذہب کے پیچھے چل رہے ہیں، اور پھر اگلی مجلس میں ان سے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، تو مسلمان تو جانتے تھے کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصور کچھ اور ہے اور ہمارا تصور کچھ اور ہے۔ اب وہ اس بادشاہ کے ملک میں پناہ گزین کسی حیثیت گزار رہے تھے۔ قریش نے اپنی پوری ورکنگ کی تھی کہ نجاشی بادشاہ کے جو وزراء تھے ان کو تحائف دیے تھے، انہیں قائل کیا تھا کہ تم نے بادشاہ کو قائل کرنا ہے، ہمارے یہ لوگ ہمیں واپس کرنے ہیں، یعنی یہ تمام تیاریاں انہوں نے کر رکھی تھی۔ ان حالات میں مسلمان اگر نجاشی کے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تصور پیش کرتے جو اسلام نے ان کو دیا تھا تو وہ عیسائیوں کے تصور سے ٹکراتا تھا، اور اس میں اس بات کا یقینی اندیشہ موجود تھا کہ بادشاہ برہم ہو کر مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، کیونکہ اس کے وزیر مشیر تو پہلے ہی قریش کے ساتھ مل چکے تھے۔ وزیروں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قریش کے ہدایہ اور تحائف سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ مل چکے ہوں گے، اور وزراء کے لیے بادشاہ کو قائل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ حالات تھے مسلمانوں کے لیے۔ ان نازک حالات میں مسلمانوں نے دین پر مداہنت کسی قیمت پر گوارا نہیں کی، یعنی انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ بادشاہ کے دربار میں بات ہم نے وہی کرنی ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، چاہے اس کی قیمت پر کچھ بھی ہو۔ بادشاہ ہمیں نکالتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن بات ہم نے وہی کرنی ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ حضرت جعفر طیار بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات میں وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ حضرت مریم کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بھی ان کو یعنی پیغام دے دیا گیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی مستقبل میں دے گا، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، یعنی مستقبل میں دے گا۔ تو یہ اسلام کا حقیقی تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ اب ان حالات کو سامنے رکھیں اور پھر مسلمانوں کی اس طرز عمل پر غور کریں تو بات سامنے آتی ہے کہ دین پر مداہنت کرنا یہ کسی حال میں گوارا نہیں۔
مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے دین کے پیغام کو چھپانا، تعلیمات کو چھپانا اور دین کے پیغام کو مسخ کر کے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کی تعلیمات کو بدل کر پیش کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں تھا، ان کا طرز عمل عزیمت تھا۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، نتائج خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تو یہاں تک تو قرآن کریم کی ان آیات میں گویا بنیادی خطاب عیسائیوں کو تھا، یا مسلمانوں کو عیسائیوں کے بارے میں تعلیمات دی جا رہی تھی کہ یہ جو مقدس شخصیات ہیں، عیسائیوں نے ان کا تصور کچھ اور بنا رکھا ہے، ان کا تصور یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا حقیقی تصور یہ ہے جو قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس واقعے کے بیان میں بھی اس زمانے کے حالات کے ساتھ ایک گہری مناسبت تھی۔ اس وقت مسلمان اس صورت کے نازل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جیسے کل تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ تو ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنا پڑی تھی، اپنے اعزاء اور اقرباء کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا، اور اس ہجرت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نوازا تھا، جیسے آگے آئے گا۔ تو مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو بھی دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کاروبار کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے اعزاء اور اقرباء کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا تھا، اسی طرح اللہ آپ کو بھی نوازے گا۔ انہوں نے خاندان کی قربانی دی تو اللہ نے انہیں اولاد ایسے عطا کی کہ جن کی نسلوں میں نبی جاری کر دیے، جن کی نسلوں میں اللہ نے نبوت جاری فرما دی۔ تو اگر تم بھی دین کی حفاظت کے لیے خاندان کو چھوڑو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں وہ آبادی نصیب کرے گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگی۔ تو ان حالات کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ یہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں محققین میں کچھ اختلاف چلا آتا ہے۔ کچھ حضرات ان کا نام آزر بتاتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ان کے والد کا نام آزر ہے، اور کچھ حضرات ان کے والد کا نام طارق بتاتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، اور چچا بھی چونکہ باپ کی طرح ہوتا ہے تو اس لیے قرآن کریم نے ان کے چچا پر باپ کا اطلاق کیا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آزر اور طارق یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، طارق ان کا اصل نام تھا اور آزر ان کا لقب تھا، یا جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا اس بت کا نام آزر تھا، تو اس وجہ سے اس کو بھی اپنے معاشرے میں آزر کا نام دیا جانے لگا، اور قرآن کریم نے بھی اس کا وہی معروف نام ذکر کیا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کے بارے میں کہ ان کے والد آزر تھے یا کوئی اور تھے، دراصل اس کے پیچھے ایک اور تحقیق کا اختلاف کار فرما ہے۔ کچھ حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک نہیں ہو سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو آگے اجداد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے آتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ محققین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اجداد موحد تھے۔ آپ کے نسب میں جتنے بھی حضرات گزرے ہیں ان میں سے کوئی مشرک نہیں گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا والد مشرک نہیں ہو سکتا بلکہ وہ موحد ہے۔ اب
قرآن کریم کی آیت تو کچھ اور بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ شرک چھوڑ دو، یہ شیطان کی پوجا نہ کرو۔ اب اس مشکل کا حل وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا والد نہیں تھا، ان کا چچا تھا، اور چونکہ چچا بھی والد ہی کے زمرے میں ہوتا ہے، اس پر بھی والد کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ان کے چچا پر والد کا اطلاق کیا۔ وہ در حقیقت ان کا چچا تھا۔ گویا کہ جس مشرک کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر میں تھے اور اس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ چچا تھا، اور ان کا والد جو تھا وہ موحد تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہی ہے جو قرآن کریم کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ آزر ان کا والد ہے، اور یہ ان کا لقب تھا، اصل نام اس کا طارق تھا، اور یہ صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز تھا، اور اپنے زمانے میں جو نمرود کا بڑا بت خانہ تھا یہ اس کا بڑا پروہت تھا، بڑا اس کا مذہبی رہنما تھا، بت بنا بنا کر بیچا کرتا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا والد مشرک کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب قرآن کریم کی اس آیت سے دیا جاتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکال لے یا مردہ سے زندہ کو نکال لے۔ اب مشرک مردہ کے زمرے میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسی مردہ کے گھر سے اللہ تبارک و تعالی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا دنیا کے سامنے پیش کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو بہرحال یہ دو مختلف قسم کی آراء ہیں، تو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں چاروں طرف شرک کا دور دورہ تھا، ان کے گھر سے بت بنا بنا کر مارکیٹ میں بیچے جاتے تھے یا بت خانے میں رکھے جاتے تھے، ان کا پورا ماحول یہ صنم پرست تھا۔ دو قسم کے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں بت کے بارے میں، ایک وثن پرستی، واو سے اور نون، وثن پرستی، اور ایک صنم پرستی۔ صنم اور وثن میں معمولی سا فرق ہے۔ صنم کہتے ہیں ایسے بت کو جس کی باقاعدہ کوئی شکل ہوتی ہے، جیسے انسان کی شکل ہوتی ہے، کوئی مخصوص جانور کی شکل ہوتی ہے، یا کسی بھی شکل میں باقاعدہ ڈھال کر جب اس کی پوجا کی جاتی ہے تو اس پر صنم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر ویسی ہی کوئی بے جان چیز ہو اس کی پوجا شروع کر دی جائے اس پر وثن کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے عربوں کی عادت تھی کہ وہ جب سفر پر نکلتے تھے اپنے ساتھ بت لانا بھول جاتے تھے، تو جو بھی چیز انہیں ملتی تھی اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بعض اوقات کسی غذائی چیز کی پوجا کرتے تھے اور پوجا پاٹ ختم ہونے کے بعد اس کو کھا جاتے تھے۔ تو بغیر کسی خاص تصویر کے، کسی خاص سانچے کے جو معبود تراشا جاتا ہے اس پر وثن کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اکثر لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے، چاند کی، ستارے کی، سورج کی، ان کو مقدس سمجھتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس تصور کو توڑنے کے لیے ایک حکیمانہ طریقہ کار اختیار کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ رات کے وقت لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ستارے ہیں، یہ ستارے رب ہو سکتے ہیں، یعنی میرا رب کون ہو سکتا ہے، کیا یہ ستارے ہو سکتے ہیں؟ تو ستارے غروب ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی لا احب الآفلین، کہ جن چیزوں پر غروب طاری ہوتا ہے، زوال طاری ہوتا ہے، میں تو ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اگلے دن چاند کے بارے میں فرمایا کہ کیا چاند رب ہو سکتا ہے؟ تو چاند بھی غروب ہو گیا۔ تو پھر فرمایا کہ جو چیز غروب ہوتی ہے وہ تو رب ہو نہیں سکتی۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اچھا یہ سورج ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اجرام فلکی میں یہ سب سے بڑا نمایاں معلوم ہوتا ہے، تو اس کو رب ہونا چاہیے۔ تو شام کو سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تو زوال پذیر ہیں، زوال پذیر چیز کو رب ہونے کا حق نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنا رخ خاص کر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کیا۔
اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اس طریقے سے حکیمانہ اسلوب کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا اجرام فلکی کی عبادت کے حوالے سے۔ پھر ان کی قوم کے بت خانے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو بتوں کی حقیقت اپنی قوم کے سامنے لانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی۔ ان کی قوم میں ایک خاص دن بطور تہوار کے منایا جاتا تھا، سارے لوگ باہر جاتے تھے، کسی میلے وغیرہ میں تفریح کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ان کا کوئی تفریحی میلہ تھا جس میں ساری قوم چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لے گئے۔ جب علاقہ خالی ہو گیا، بستی خالی ہو گئی، تو وہ بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے جا کر کلہاڑے سے ایک ایک بت کو توڑ ڈالا، اور جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑا، کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا، حمائل کر دی۔ قوم کے لوگ واپس آ گئے، دیکھا کہ معبودوں کا تو حال ہی برا ہے، تو ہائے ہائے ہاہاکار مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، بندہ تلاش کرو کس نے کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم کے نام سے، وہ ہمارے بتوں کو کوستا ہے، تو یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس بت سے پوچھو، یہ جو باقی ہے اور اس کے گلے میں کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو۔ تو قوم کے زبانوں سے بے ساختہ نکل گیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کتنی غلط بات ہے، جو اپنے نفع نقصان پر قادر نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان پر کیسے قادر ہو۔ گویا قوم کو بت پرستی سے باہر لانے کے لیے بھی ایک اسلوب اختیار کیا، اور ستارہ پرستی سے باہر لانے کے لیے بھی ایک الگ اسلوب اختیار فرمایا۔ یہ ایک داعی کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے غلط نقطہ نظر کے حساب سے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ صرف نہ کرنے پہ اکتفا نہیں کرتا کہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے نا کہ ستارہ پرستی نہ کرو، اس بت کو نہ پوجو، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہوگا، لیکن انہوں نے قوم کے سامنے ستاروں کی حقیقت بھی واضح کی بڑی حکمت کے ساتھ، اور ان بتوں کی حقیقت ایک الگ طریقے سے حکیمانہ انداز سے ان کے سامنے واضح کر دی۔ اس سے ہمارے لیے یہ بڑا سبق ہے کہ اگر کسی کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، اس کے طریقہ کار کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر اپنا داعیانہ اسلوب تبدیل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نتیجہ ڈالتا ہے۔ تو ہر ممکن طریقے سے انہوں نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے نہ سمجھنا تھا، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالنا۔ چنانچہ آگ دہکائی گئی اور سب لوگوں نے مل کر ایندھن جمع کیا، اتنا ایندھن جمع کیا کہ اب اس کے اندر ڈالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ الاؤ بہت بڑا پہاڑ انہوں نے آگ کا کھڑا کر دی۔ تو پھر ایک منجنیق لائی گئی، اس منجنیق کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی، نہ تو اتنی گرم رہی کہ انہیں تکلیف ہو، نہ اتنی ٹھنڈی رہی کہ انہیں تکلیف ہو، بلکہ اللہ نے آگ کو معتدل کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس علاقے سے ہجرت کر لی، ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد کئی سفر انہوں نے فرمائے، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مکہ سے واپس آئے، اور پھر بھی مکہ مکرمہ آتے جاتے رہے، کیونکہ ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑا، اللہ کے لیے خاندان کو چھوڑا تو اللہ نے کس طریقے سے ان کو نوازا۔ اور ان واقعات میں اس زمانے میں براہ راست صحابہ کرام کو اور بعد میں بالواسطہ طور پر تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دو گے تو وہ ضائع نہیں جائے گی، بلکہ وقتی طور پر مشکلات ہوں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشکلات کو ختم کر کے آسانی ہی آسانی لکھ دیتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ مشکل قدم دین کے لیے اٹھانا پڑتا ہے۔ دین کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، ابتدا میں یہ کانٹوں کی راہ گزر ہوتی ہے، گویا کانٹوں پر چل کر اس کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جو دل پر پتھر رکھ کر خواہشات کو ذبح کر کے اس کو عبور کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھائے،
تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر ان مشکلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا اطلاق زندگی کے ہر موڑ پر ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ کو سنت پر عمل کرنے کے لیے سماج کی جانب سے سخت اور تیز جملوں کو سننا پڑتا ہے، تو ابتدا میں سننا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے آسانی ہی آسانی لکھ دیتا ہے۔ سنت پر عمل میں اللہ نے احترام رکھا ہوتا ہے، عزت رکھی ہوتی ہے، ابتدا میں امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں جو ثابت قدم رہے تو پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ صدیق ایک مرتبہ ہے۔ صدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں بالکل سچا ہو تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو صدیق کا مرتبہ امتی کو بھی مل سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اگر محنت کرے، اپنے آپ کو سچائی کا خوگر بنائے، اور اپنے عقائد میں، افعال میں، اخلاق میں بالکل سچا ہو۔ عقائد میں سچا ہونے کا مطلب کہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو پھر اللہ کو ایک ماننے کے تقاضوں کو پورا کرے کہ اسی پر اعتماد کرے، اللہ کے غیر پر اعتماد نہ کرے، اسی کا خوف رکھے، اللہ کے غیر سے خوف نہ رکھے، اللہ پر توکل رکھے، اللہ کے غیر سے توکل نہ ہو، اللہ سے امید رکھے، اللہ کے غیر سے امید نہ ہو۔ یہ توحید کے تقاضے ہیں۔ تو جو ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اخلاق میں سچا ہوتا ہے، رویے میں سچا ہوتا ہے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور پھر صدیق کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدیقیت میں اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا تھا امتیوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صدیق تھے، اور ان میں پھر اپنے اپنے درجات تھے۔ تو پیغمبر کو صدیقیت بھی حاصل ہوتی ہے، اور صدیقیت کا جو اگلا مرتبہ ہے جو خالصتاً اللہ کی عطا ہوتی ہے، نبوت، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے۔ اہل کتاب کے ہاں نبوت کا تصور کچھ اور ہے۔ ان کے ہاں نبوت محض کہانت کو کہا جاتا ہے، جو خبریں سناتا ہے اور قصے کہانیاں، یعنی وہ کاہن کو نبی سمجھتے ہیں۔ اور ان کے ہاں نبوت اور جھوٹ میں کوئی تضاد نہیں، وہ یعنی ان کے ہاں نبی بھی ہو سکتا ہے اور ان کاموں میں بھی مبتلا رہ سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں انبیاء کے بارے میں عجیب و غریب قصے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کا تصور نبوت کچھ اور ہے، جبکہ مسلمانوں کا تصور نبوت کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کے ہاں پیغمبر صدیقیت کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہوتا ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے نقص سے، عیب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اخلاقی عیب تو دور کی بات ہے، جسمانی عیب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ان کے تصور پر بھی رد ہے کہ ابراہیم نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے، کہ جو تمہارا تصور ہے نبوت کا وہ غلط ہے، بلکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ صدیقیت کے اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے جس تک عام آدمی پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ صدیق بھی تھے، نبی تھے، سچائی کے خوگر پیغمبر تھے۔ اب آگے ان کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے والد بت پرست نہیں بلکہ بت ساز تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دینی تھی، تو دعوت کا اسلوب یہ اختیار فرمایا کہ جو والد کا احترام ہوتا ہے اس کو پیش نظر رکھا، لہجے کی نرمی کو برقرار رکھا، لہجے کے اندر سختی نہ آنے دی، انتہائی محبت کے ساتھ اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اے میرے ابا جان کہہ کر اپنے اور والد کے درمیان رشتے کی جو مٹھاس ہے اس کا اظہار کیا، اور اپنی جو والد کا احترام تھا اس کا بھی اس میں اظہار ہے۔ اب اس کے بعد والد کو تلقین کر رہے ہیں تو دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، جو دلیل والد کی سمجھ میں آ سکتی، اور سادہ اور واضح قسم کی دلیل دی کہ دیکھیے یہ بت ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو ایسے کو پوجنے کا فائدہ کیا ہے؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے کام بنائے گا، آپ کی مشکلات حل کرے گا،
یہ بت بیچارے اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ آپ کی مشکل کیا حل کریں گے؟ عقلی دلیل دی۔ اب اس کے بعد والد سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیے میں جو یہ بات کر رہا ہوں تو بلا وجہ نہیں کر رہا، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ کی جانب سے مجھے ایک یقینی علم سے نوازا گیا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان بتوں کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ تھا، اور اس کے جواب میں والد کا لب و لہجہ کیا تھا؟ اے ابراہیم باز آ جاؤ، باز نہیں آؤ گے میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ والد کا لب و لہجہ تھا۔ اور ہر جگہ قرآن کریم میں آپ کو یہ انداز نظر آئے گا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے لب و لہجے میں آپ کو نرمی ملے گی، محبت ملے گی، اور ہمدردی ملے گی، عزت احترام ملے گا، اور مخالفین کے لب و لہجے میں آپ کو سختی نظر آئے گی، درستی نظر آئے گی، تہذیب سے عاری پن نظر آئے گا۔ یہ ایک تقسیم ہے اخلاقی طور پر جو تاریخ سے آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت ہے کہ ہم اپنے لب و لہجے کی بنیاد پر اس تقسیم کے کس حصے میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا ہم لہجے میں سختی لا کر لکیر کے دوسری طرف جانا چاہتے ہیں، یا لہجوں میں نرمی لا کر انبیاء علیہ السلام کے متبعین میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے، اور ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، لہجوں میں سختی ہوتی ہے، اور کچھ حالات کا بھی اثر ہے جو ہمارے ملکی حالات ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر آدمی کی جو نفسیات ہے وہ مضطرب ہے، نتیجتاً لہجوں میں سختی ہوتی ہے، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ داعی ہو، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے لہجے پر نرمی غالب آئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، کہ دیکھیے آپ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو فرعون سے نرم بات کریں۔ فرعون سے بڑا باغی اس وقت اللہ کا زمین پہ نہیں تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اس کے لیے بھی اللہ نے اپنے دو پیغمبروں سے فرمایا کہ دیکھیے اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ تو دیکھیے یا اذ قال لابیہ، یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، اس کا مطلب اے میرے ابا جان، یہاں اصل میں ہے ابی کہ اے میرے ابا جان، تو یا کی جگہ تا ہے، یا ابتی، یہ عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے۔ لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، ایسی چیز کی جو سنتی نہیں ہے، ولا یبصر، دیکھتی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی الہی علم ہے، اور وہ علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے علم کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ علم کا ایک ذریعہ حواس خمسہ ہے، آپ کے جو حواس خمسہ ہے، دیکھنے کے حصہ ہے، دیکھ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، سونگنے کے حصہ ہے، سونگ کر معلومات حاصل کرتے ہیں، چکھنے کے حصہ ہے، چکھ کر حاصل کرتے ہیں، سننے کے حصہ ہے، سن کر حاصل کرتے ہیں، مس کرنے کے حصہ ہے، مس کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو حواس خمسہ یہ علم کا ایک وسیلہ ہے۔ دوسرا وسیلہ عقل ہے، کچھ چیزیں حواس کے دائرہ کار میں نہیں آتی، عقل کے دائرہ کار میں آتی۔ اور تیسرا بنیادی وسیلہ علم کا وہی ہے۔ ان تین وسائل میں سے حواس خمسہ ہو یا عقل ہو، یہ علم کا وہ وسیلہ ہے جو کہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، گمان کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مشاہدے میں غلطی ہو جائے، آپ کے سننے میں غلطی ہو جائے، آپ کی عقل دھوکہ کھا جائے، لیکن وہی سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ وحی کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اور وحی سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، لہٰذا وحی کی اتباع کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ ما لم یأتی کا، وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، اس لیے میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔
اس سے ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اپنے بڑے کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے خاندانی بڑوں کو، اپنے استاد کو، لیکن حکمت کے ساتھ، ادب احترام کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ ان کے سامنے اچھی بات رکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی اتباع کی دعوت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں جب آپ اس کی جو تقاضے ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ کی اتباع نہیں ہوگی، وہ دراصل اللہ کی اتباع ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں فَاتَّبِعْنِی، میری اتباع کیجئے، اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے یہ اندیشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے، فتکون للشیطان ولیا، جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں، رحمان کی طرف سے کہیں عذاب نہ آ جائے۔ یہاں اللہ کی صفت رحمان کو ذکر کیا کہ اللہ تو رحمان ہے، لیکن آپ کی نافرمانی کہیں اس درجے تک نہ پہنچ جائے کہ رحمان ذات بھی آپ کو سزا دینے پر آ جائے۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی بغاوت کہیں اس حد تک نہ پہنچ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ شیطان کے ساتھی ہونے کا مطلب کہ شیطان جس طرح اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس کے ساتھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے۔ اوپر فرمایا شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ اب وہ آزر شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا، وہ تو بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ شیطان کو تو ہر زمانے میں ہر قوم نے لعن طعن کی، شیطان کی عبادت تو کسی نے نہیں کی، ہر قوم شیطان کو برا بھلا کہتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان کی پوجا کرنے والے یا شیطان کی پوجا نہ کرو، طاغوت کی پوجا نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر شیطان کے راستے پر چلو گے، اس کی اطاعت کرو گے، تو چاہے اس کو برا بھلا کہو لیکن تم اس کی عبادت کرنے والے شمار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کی اطاعت کرنا یہ گویا کہ اس کی عبادت کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں اس کی اطاعت کرنا۔ ایک آدمی بظاہر توحید والا ہوگا لیکن وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہوگا، عبادت اس معنی میں کہ اس کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے پر اور اپنے اعمال کے درمیان مطابقت پر غور کرنا چاہیے کہ عقیدہ میرا کیا ہے اور عمل میرا کیا ہے، کیا میرا عمل میرے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اللہ پر میرا ایمان ہے پھر غیر سے مجھے امید کیوں ہے؟ اللہ پر میرا ایمان ہے پھر غیر پر میرا بھروسہ کیوں ہے؟ غیر پر توکل کیوں ہے؟ اللہ پر ایمان ہے تو پھر سماج سے میں اتنا کیوں ڈرتا ہوں کہ اگر میں سنت پر عمل کر لوں تو پتہ نہیں سماج میرا کیا بگاڑ دے گا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ ان اندیشوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے۔ قال، باپ نے کہا، اب یہاں سے باپ کا لب و لہجہ دیکھ لیجئے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یعنی تم میری ان بتوں کی مخالفت کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی، یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ رجم کا مطلب پتھر برسانا، سنگسار کرنا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ یعنی رخصت کا، بوقت رخصت انسان کسی کو سلام کرتا ہے نا، جیسے قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب لغو کام دیکھتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی ان کو رخصت کا سلام کر کے وہاں سے چل پڑتے ہیں، وہاں زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ کہ اپنے والد سے ایک قسم کی رخصت چاہیے کہ میں آپ سے جا رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں، یہاں علماء نے کچھ فقہی مسائل کا ذکر کیا۔ ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلام صرف مسلمان کے لیے ہے، عام حالات میں غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا، لیکن
اگر دعوت کا تقاضا ہو، آپ کو امید ہو کہ سلام کرنے سے اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہوگی، یہ دین کی طرف مائل ہوگا، تو دعوت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے غیر مسلم کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی زندگی میں اس کے راہ راست پر آنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے دنیا سے غیر مسلمی کی شرک کی حالت میں رخصت ہونے پر اس کے لیے پھر دعا نہیں ہوتی، دعا صرف مسلمان کے لیے ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے سورہ توبہ میں کہ انہوں نے جو اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تو وہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، تو وہ انہوں نے اپنے وعدے کی وجہ سے کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو خدا کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، پھر انہوں نے اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی غیر مسلم والد سے بعد میں برات کا اعلان کیا تھا۔ تو گویا کہ غیر مسلم کے ساتھ محبت رکھنا، قلبی محبت رکھنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ مسلمان کے تعلقات کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو اللہ کے تعلقات کے اعتبار سے وہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں انہی کے ساتھ وہ قلبی مودت اور قلبی محبت رکھا کرتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کی اولاد مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ یہ دعا کرتا ہے رب اغفر لی ولوالدی، نماز میں تو پڑھتا ہی ہے نا کہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو کیا اس کے لیے یہ پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں وہ پڑھے گا، اور یہاں اس کے والدین سے مراد اس کے حقیقی والدین نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے نسلوں میں جہاں کہیں موحد ہوں گے، اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد میں سے تو ہے، تو گویا کہ اس کی ان دعاؤں کا مصداق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں آپ اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی۔ اب یہ ان کی طرف سے برات کا اعلان ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہوں اور آپ کے معبودوں سے بھی دور ہوتا ہوں۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس ماحول میں میرے لیے دین کی حفاظت مشکل ہے تو وہ اس ماحول سے برات کا اعلان کر کے وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا، یعنی اپنے رب پر مجھے بھروسہ ہے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، چنانچہ جب وہ ان سے اور ان کے بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے بھی الگ ہو گئے، ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشا، یعنی اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان کو اپنے رحمت سے نوازا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں اونچے درجے کی نیکنامی عطا کی۔ اب یہاں قربانیوں کے ثمرے کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی، خاندان چھوڑا، والد چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا اور نکل پڑے، اور نکلے کیسے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ تھی۔ تین نفوس ابراہیم علیہ السلام پر دو لوگوں نے ایمان لایا تھا آبائی وطن میں، ایک اپنی اہلیہ اور ایک اپنے بھتیجے، اور راستے میں بھتیجے کو بھی نبوت مل گئی، ان کو اردن جانے کا حکم ہوا، تو پیچھے صرف اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا سفر جاری رکھا۔ اب یہ مشکلات تھی جو ان کے راستے میں تھی، انہوں نے عزیمت کے ساتھ ان کو دور کیا۔ اب اللہ نے ان کو نوازا، خاندان کو چھوڑا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ایسے عطا کی کہ جن کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دی۔ یہاں حضرت اسحاق کا ذکر ہے، ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، ان کا ذکر اگلی رکوع میں آ رہا ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اللہ نے عطا کی، اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں، دونوں برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں آگے پھر کثرت کے ساتھ انبیاء ہیں۔ بعض مورخین کے ہاں ہزاروں انبیاء
اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے مبعوث فرمائے، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے۔ تو اللہ یعنی یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ آپ کو نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے خاندان چھوڑا تو اللہ نے ان کے خاندان کو اس طریقے سے بڑھا دیا کہ ان کی اولاد کی اولاد کو نبی بنایا، نبوت جاری کر دی۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو مرتبہ ایسا عطا فرمایا کہ دنیا کا ہر مذہب انہیں اپنا پیشوا بناتا ہے۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی یہودی کو جہنم نہیں جانے دیں گے، یعنی ان پر اس طریقے سے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ عیسائی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ اہل عرب اپنے آپ کو ان کی اولاد بتاتے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں۔ تو مختلف مذاہب میں ان کا تصور ملتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے ہاں جو براہما وہ ہے معبود کا تصور ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی کہ دنیا کا ہر مذہب انہیں اپنا مقتدا سمجھتا ہے۔ تو گویا یہ نتیجہ تھا اللہ کے راستے میں قربانی دینے، اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بار بار عرض کیا ہے کہ دین آپ سے قربانی مانگتا ہے، کچھ نہ کچھ قربانی ہمیں دینی پڑے گی۔ ایک قربانی تو وہ ہے نا جو کل پرسوں آپ کریں گے، تو اس سے بڑی قربانی وہ ہوتی ہے جو کہ پورا سال ہمیں کرنی پڑتی ہے، اپنے جذبات کی قربانی کرنی پڑتی ہے، بسا اوقات اپنے منصب کی قربانی کرنی پڑتی ہے، سماج میں اپنے مقام کی قربانی کرنی پڑتی ہے کہ آپ اگر دین کے احکامات پہ عمل کریں گے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں۔ شادی بیاہ میں میوزک عام ہے، نہیں چلائیں گے تو ناک کٹ جائے گی تو کٹ جائے، یہی تو دین کے لیے قربانی ہے نا۔ کوئی آپ کو طعنہ دیتا ہے تو آپ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ اگر دین پر عمل کے راستے میں مجھے کوئی طعنہ مل جاتا ہے تو میں کمزور ہوں، گولی تو کھا نہیں سکتا دین کے لیے، تو چلو ایک طعنہ کھا لوں، لوگوں کی تیز نگاہوں کا سامنا کر لوں۔ تو یہ جو قربانی کا موسم ہے، اور اتفاق سے ہمارا سبق بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ جو آج کل کے دن ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے سامنے آئے کہ انہوں نے کس طریقے سے قربانی دی۔ ان آیات کے ضمن میں بھی اور سورہ بقرہ میں جو میرے خیال میں سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، ان کے منصب امامت کا ذکر ہے، تو وہاں تفصیل کے ساتھ مختلف تفاسیر میں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ اللہ نے انہیں منصب امامت عطا کی۔ وہاں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، وہ امتحانات کیا تھے، اور پھر امتحان میں کامیابی پر منصب امامت عطا فرمائے، اور اس کو پھر اپنے حالات پر انتباہ کرنا چاہیے کہ جب انسان اللہ کے لیے مشکلات کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس کو نوازتا ہے۔ تو آج کے لیے